أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پیچھے بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں شروع ہی سے اہل کتاب کے بہت سارے عقیدوں کی تردید کی گئی ہے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے، اور اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں جو شکوک اور شبہات تھے اور اپنے مذہب کے سلسلے میں انہیں جو غلط فہمیاں تھیں ان سے ان کو دور کرنے اور اس سلسلے میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک خاص ان کے اعتراض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی نسل سے بھی ہونے کو پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں ابراہیمی نسل سے ہوں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھی قائم ہوں. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے سامنے بھی واضح کر دیا تو اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے یعنی بنی اسرائیل، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دین پر قائم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ اونٹ بھی کھاتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو آپ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو سکتے ہیں؟ تو ان کے اس خیال کی تردید کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات میں واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کر دی گئی اس میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے بعض موقع پر اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، جو ان کی نسل میں بھی حرام کے طور پر جاری رہی، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی. تو قرآن نے کہا کہ ان میں سے کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام پر تو حرام نہیں تھی، جو چیزیں جائز تھی وہ ساری چیزیں ان پر حلال تھیں. آپ اپنی کتابوں میں پڑھ کر دیکھیں، توریت میں اس کی صراحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کوئی چیز حرام نہیں تھی، بلکہ جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام ہیں وہ یا تو حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر دی تھی، یا بعد میں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر وہ چیزیں حرام قرار دی گئی تھی. اور یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں. توریت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوا ہے، حضرت یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں.
تو یہ جتنی چیزیں آپ لوگ حرام کہہ رہے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہے. ابراہیم علیہ السلام پر یہ سب چیزیں حرام نہیں تھیں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر بھی یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. تو اسی کو اللہ نے یہاں بتایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، یعنی جو چیزیں پاک ہوں، ناپاک چیزیں نہیں ہیں، حلال چیزیں جو ملت ابراہیمی ہمیں حلال تھی اور اسلام میں بھی حلال ہے، ان چیزوں کے بارے میں کہا کہ ہر طرح کی کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھی. حلن کے معنی حلال تھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر دی. اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اسی لیے ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا. تو کہا کہ بنی اسرائیل پر پہلے ساری چیزیں حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، رگ کی کوئی بیماری، جس کی وجہ سے ان کو بعض طبیبوں نے، علاج کرنے والوں نے مشورہ دیا تھا کہ اونٹ کا گوشت مت کھائیے، اونٹ کا دودھ مت پیئے. تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، بلکہ بعض لوگوں نے کہا اپنے اوپر حرام قرار دیا. ان کے یہاں یہ چیزیں جائز تھیں تو ان کی قوم نے بھی اس کو حرام قرار دیا. اس شریعت میں کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینا یہ جائز نہیں. جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے. لیکن اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں شاید یہ چیز جائز تھی، اس لیے انہوں نے بعض مجبوریوں کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ وغیرہ حرام قرار دیا تھا. تو وہی سلسلہ ان کی نسل میں بھی واقع رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے. یعقوب علیہ السلام کب تھے؟ جب توریت نازل نہیں ہوا تھا. توریت تو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا جو حضرت یعقوب کی نسل میں تھے، بہت بعد کے ہیں. تو یہ سارے مسائل توریت کے نزول سے پہلے کے ہیں. قل فأتوا بالتوراۃ، اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ توریت لے آئیے، فتلوہا، اس کو پڑھیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. یعنی چیلنج دیجیے ان کو کہ آپ توریت لائیے، توریت پڑھ کر سنائیے، اس میں اگر یہ چیزیں ہیں تو مجھے بتائیے. توریت میں باقاعدہ صراحت ہے کہ کس نے کون سی چیز حرام قرار دی. اللہ نے بعض چیزیں ان پر حرام قرار دی تھی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. تو بنی اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکنے کی وجہ سے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی تھی. یہ بعد کی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں توریت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں. یہ سب چیزیں ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھی. یہ بعد کی چیزیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزیں حرام کر دی. بعض چیزیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے ان پر حرام قرار دی گئی تھی. یہ توریت میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہیے کہ توریت لا کر میرے سامنے پڑھیے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ کھلا ہوا چیلنج تھا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے، قرآن مجید کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کو پڑھا نہیں تھا، لیکن ان کو چیلنج کر دیا کہ تمہاری کتابوں میں وہ چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے. اسی لیے کہا کہ آپ کہیے ان سے کہ توریت لائیے، اس کو پڑھیے اگر تم سچے ہیں. پھر کہا جب یہ بات کلیئر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام پر کوئی چیز حرام نہیں تھی، جو حرمت آئی وہ بعد کے دور کی ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی. اور کہا تمہاری کتابوں میں بھی اس چیز کی وضاحت ہے. تو پھر آئندہ سے اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں اونٹ کھا رہا ہوں، ہم لوگ اونٹ کھا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، آپ کیوں کھائیں گے؟ تو کہا کہ یہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان لگانا ہوگا. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس طرح افطری مانے جھوٹ باندھنا، جھوٹا الزام لگانا. تو جو لوگ اس کے بعد اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے گا
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہوں گے، اس لیے کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ چیز حرام نہیں تھی جو چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہیں، یا تمہاری امت پر بعض تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے حرام قرار دی گئی جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس طرح کی جھوٹی نسبت کرنا غلط ہے، اللہ کی طرف بھی اس طرح کی جھوٹی نسبتیں کرنا غلط ہے، جو کریں گے وہ ظالموں میں شمار کیے جائیں گے، اللہ کے نافرمانوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر کہا جب یہ چیزیں واضح ہو گئی تو آپ کہیے قل صدق اللہ، آپ کہیے اللہ نے سچی بات کہی ہے، جو صحیح بات تھی وہ اللہ نے کہی، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے صحیح بات کہی ہے، یہ سب چیزیں بعد کے دور کی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر یہ سب چیزیں حلال تھی، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانیے، جیسے میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتا ہوں آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کون سی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی شریعت ہے، وہ سماکم المسلمین، اسی نے تم کو مسلمان کا نام دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صحیح شریعت کو لے آنے والے بعد میں اس کی تکمیل کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں تو اب اس شریعت کو، آخری شریعت کو قبول کیجئے۔ حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ہر چیز سے کٹ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر قرار دینے والوں میں نہیں تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرنے والے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا صحیح پیغام کیا ہے اس کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی غلط فہمیوں کو دور قرار دیا کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام ہیں اور شریعت محمدی میں حرام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت محمدی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کر رہی ہے، بلکہ شریعت محمدی تو عین ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم دے رہی ہے، اور جو چیزیں تم پر حرام تھی وہ تمہاری بات کے ادوار کی ہے اور تمہارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم صحیح چیز کو تلاش کریں اور صحیح چیز پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔